اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اور بہت درود اور بہت سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، اہل بیت اور اصحاب پر۔ ایک ویڈیو کلپ بعنوان کیا واقعہ کربلا سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جو کہ 35 منٹ اور 7 سیکنڈ کا 9 ستمبر 2019 کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا۔ اس کے 14 سے 15 منٹ جو پہلے ہیں اس میں اس سوال کے حوالے سے جواب جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس میں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے پہلے اس میں سے ایک کلپ جو ہے وہ 2 منٹ اور 50 سیکنڈ کا وہ سنتے ہیں اور پھر اس کلپ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا، اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوف کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندے کا پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا۔ تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ سر اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو جنت اور دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے۔ پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے، تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا۔ پھر غدیر خون کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے، آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں، وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں غلو اور دشمنی میں غلو، اور اہل بیت کا بغض۔ یہ ساری باتیں اس کلپ میں ہمارے سامنے آئی ہیں جو کہ احادیث کی صورت میں ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک اپنی ویڈیو کا بھی ریفرنس دے دوں جو کہ 9 منٹ اور 16 سیکنڈ کا کلپ تھا، اور جو کہ 1 ستمبر 2019 کو اپلوڈ کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور بغض کے حوالے سے۔ وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ کمنٹ میں پن کر دیا جائے گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے، جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس بات پر ہے تو ہمیں یہ کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا ہے
محبت میں غلف کیا ہے، دشمنی میں غلف کیا ہے، حضرت علی سے محبت کیا ہے، حضرت علی سے بغض کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور اہل بیت سے بغض کرنا یا بغض رکھنا کیا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور بغض کو ڈیفائن کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں غلوف کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض میں غلوف کو بھی ڈیفائن کرنا ہوگا، اور اہل بیت سے بغض کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا، کیونکہ احادیث کے مطابق جنت اور دوزخ کا فیصلہ ان کے حوالے سے ہے۔ تو کیا آج کی تاریخ میں ان تمام باتوں کی تعریفات جو کی جائیں گی کیا وہ قابل قبول ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں لازماً حدیث کی طرف ہی جانا پڑے گا اور وہیں سے ہی دیکھنا ہوگا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اسلام 360، اور میں اس کا جو نمبر ہے وہ 12325 اسلام 360 میں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو۔ یہود کو ان سے اس قدر بغض تھا کہ انہوں نے ان کی والدہ پر بہتان لگا دیا، اور نصارہ نے ان سے اس قدر محبت کی کہ انہیں وہ درجہ دے دیا جس پر وہ فائز نہیں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خبردار، دو قسم کے لوگ میری وجہ سے ہلاکت سے دو چار ہوں گے۔ ایک تو مجھ سے محبت کرنے والے، وہ فرط محبت میں میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کریں گے جو در حقیقت مجھ میں نہیں ہیں، اور دوسرے مجھ سے بغض رکھنے والے، وہ میری مخالفت میں آ کر مجھ پر الزام لگانے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ خبردار، میں نہ نبی ہوں اور نہ میری طرف وحی آتی ہے، البتہ میں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں۔ پس میں جب تک تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دوں تو تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، اس بارے میں میرے حکم کی تعمیل تم پر لازم ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی محبت میں جو لوگ ہلاکت سے دو چار ہوں گے وہ ہوں گے کہ جو فرط محبت میں ان کے متعلق ایسی باتیں کریں گے جو در حقیقت ان میں نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی ہلاکت سے دو چار ہوں گے جو ان کے بغض رکھنے والے ہیں، اور بغض رکھنے کی یہ نشانی ہے کہ وہ ان کی مخالفت میں ان پر الزام لگانے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ دو باتیں ہیں، انہی کے حوالے سے ہی ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ دو باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور بغض کو ڈیفائن کر رہی ہیں تو پھر ہمارے ایک دوسرے پر جو لگائے ہوئے الزامات ہیں، ناسبی اور دوسرے جو بھی ہم الزامات لگاتے ہیں، کیا وہ اس حدیث کے حوالے سے کوئی معنی رکھتے ہیں؟ اگرچہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہیں، لیکن اس حدیث کے کانٹینٹس کے حوالے سے میرا نہیں اندازہ کہ کوئی اس پہ یہ کہے گا کہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ غلط ہیں، جبکہ یہ بالکل کلیئرلی ڈیفائن کر رہے ہیں ان احادیث کے حوالے سے جو کہ ہمارے محترم نے بھی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔